پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اے پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور ہماری موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اسلام کا جھنڈا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ کافروں نے اس اسلامی جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ان سے لڑنے لگے۔ ابن قیمہ ایک مشرک نے یکایک آپ کے ہاتھ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر وہر بہادر شہدائے حق کے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور اسے سرنگوں نہ ہونے دیا۔ مشرکین نے اس جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے اور بھی شدت سے حملے شروع کر دیے اور قریب پہنچ کر جھنڈا ہاتھ سے چھین لینے کی کوشش کرتے رہے، مگر آپ انہیں اپنے نزدیک تک نہ آنے دیتے اور یہ سب کچھ ایک ہی ہاتھ سے کرتے رہے۔ آخر آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر گر پڑا اور صداقت کے اس پروانے نے دوسرا ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈے کو سینے سے چمٹا لیا اور جھنڈے کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ دونوں ہاتھ کٹ جانے پر بھی جھنڈا نہیں گرا تو ابن قیمہ نے طیش میں آ کر تلوار پھینک دی اور ذرا فاصلے سے ایک ایسا تیر مارا کہ سینے میں پیوست ہو گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزت کو سینے سے چپٹائے ہوئے جنت کو سدھارے۔ لڑائی کے خاتمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب آئے اور ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے: مومنوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو انہوں نے اپنے خدا سے باندھا تھا۔ پھر شہید حق کی لاش کو مخاطب فرما کر فرمایا: میں نے تم کو مکہ میں دیکھا ہے جہاں تم سے زیادہ خوبصورت اور خوش لباس کوئی نہ تھا۔ یہ آج کیا ہوا کہ تمہارے چہرے پر گرد پڑی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں؟ بے شک اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم شہداء قیامت کے روز اللہ کے حضور میں رہو گے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام نے آخر دم تک اسلام کی مدد کی ہے اور انہی پاک لوگوں کی جرأت و شجاعت سے اسلام کے ڈنکے بجنے لگے اور ان پاک لوگوں کو اللہ کے حضور ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔